تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرات تشریف رکھیں، زیارت بھی کریں، تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر، نعرے کا جواب دیتے ہوئے تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ کتاب انشاءاللہ تعالی پیر صاحب کا حکم ہے کہ 10:30 بجے جو ہے وہ دعا ہوگی، اس کے بعد قوالی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اب میں عرض کروں گا، بس اپنی مثال آپ ہیں، بس ایک ہی جملہ ہے، اپنی مثال ہے آپ ہیں۔ حضرت العلام حضرت دیوان محمد عثمان فرید چشتی صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ پھر لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ساؤنڈ والے بھائی یہ مائک سیدھا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، پاک ہے اس کے محبوب کی ذات، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخر الزمان امام الانبیاء سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، انہی کا ذکر، انہی کی فکر، انہی کی حمد و ثنا ہر دم ہر وقت اللہ کے حکم سے بلند تر ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس آخر الزمان کے امتی اور
کائنات میں سب سے پاک کتاب ہمارے نصیب میں، اور سب سے بڑا عبادت کا اجر بھی اس امت کے پاس کہ ہر دم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر کر اپنی ہر بات منوا سکتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے کسی بھی امت کو نہیں دی، اور وہ عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ جیسے میرا پہلے اعلان ہوا لیکن تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میری نماز سفر کی وجہ سے مغرب قضا ہو چکی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ عشاء بھی جو ہے وہ ادا نہ ہو، تو اس لیے اس مجلس میں آنے سے پہلے میں نے مغرب کی قضائی اور عشاء کی ادائیگی کی، کیونکہ آپ کے آگے پیش ہونا مجھے دعوت تھی، لیکن اس رب کے آگے پیش ہونا پہلے ضروری تھا، کیونکہ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے کہ ہم بے وضو محفل میں آئیں اور عشاء بھی پڑھ کر نہ آئیں، اور جب محفل سے جائیں ساری رات سرود لیتے رہے اور جا کر اپنے بستروں میں گھس جائیں اور فجر بھی نہ پڑھ کر سوئیں، تو اس محفل میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کی وجہ ہمارا محفل میں آنا باوضو طریقے سے عشاء کی ادائیگی کرنے کے بعد، اور جب یہاں سے رخصت ہوں، اس محفل سے رخصت ہوں، تو اگر وقت طویل ہے تو آپ اللہ کو گواہ بنا کر سو جائیں کہ مولا تیرے پاک محبوب کی محفل سے آ رہا ہوں، عشاء پڑھ کر سو رہا ہوں، محفل سن کر سو رہا ہوں، لیکن تہجد میں تو نے میری رہنمائی فرمانی ہے۔ جیسے تہجد کی اذان ہو رہی ہوگی آپ کی آنکھ کھل جائے گی، یہ اللہ کو ضامن بنا ہے، تو پھر آپ پہ کوئی قرض نہیں ہوگا اگر قضائی ہو جاتی ہے۔ لیکن بے وضو محفل سننا، نہ عشاء پڑھنا، نہ فجر پڑھ کر سونا، اس محفل میں کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ سوچیں، آج ہمارا کوئی چلا جاتا ہے، کتنے خوبصورتی سے ہم اسے غسل دیتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، 2 3 4 1 10 15 50 100 1000 صفیں بن جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ جانے والے کو جو آپ کی عزت دے رہے ہیں، پھر اسے ادب سے دفنایا جاتا ہے، یوں پھینکا نہیں جاتا، سلیبیں نہیں پھینکی جاتی، مٹی نہیں پھینکی جاتی، ہر چیز ادب سے کیا جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ کبھی سوچا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں آپ، اور وہ کربلا کے شہزادے جن کے لیے دنیا میں بشارتے ہیں کہ وہ جنت کے سردار ہیں، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت عطا نہیں ہوگی، جنت کے مزے نہیں لیں گے، جنت کی بادشاہی ملے گی۔ اور وہ کیسی بادشاہی؟ ان کی مرضی ہوگی تو کوئی داخل ہوگا، ان کی مرضی نہ ہوئی تو جنت میں وہ شخص نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے کربلا میں بتایا کہ جیسا مرضی مشکل وقت آ جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا، قضا ہو جانا ایک شرعی مسئلہ اور ہے، لیکن ادا ضرور کرنی ہے۔ انہوں نے ظہر ادا کی، عصر ادا کی، مغرب ادا کی، پھر ان کی شہادتیں ہوئی، اور اپنے جوان، اپنی اولادیں اپنے آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھے، سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتے رہے۔ پتہ کیا چلا؟ کائنات میں سب سے فضیلت والی جو کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی پابندی نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن نجوی کی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کی آخری شب کی محفل تھی، تو میں نے عارف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں معذرت دیں، کسی اور دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو قاری صاحب نے فرمایا کہ نہیں آپ مہربانی کریں، لیکن ان سے کیونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدہ وفا کرنے کے لیے آگے ہیں۔ تو میں نے بابا جی کی بارگاہ میں یہ مریدین کی خدمت میں عرض کی کہ میرے جد امجد حضور گنج شکر
شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود بن چکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خود کو فرید الدین کا مرید نہ سمجھے جس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی. یہاں تو نہ پڑھنے کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ قضا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو سوچے میرے بھائیوں، اگر یہ فرمان فرید قیامت والے دن چلا تو جو ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں کتنے ساتھ ہوں گے؟ کس کس کا وجود بابا جی کے ساتھ ہوگا؟ کس کس کی بابا صاحب شفاعت فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے، ان کی سفارش کریں گے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اولیاء بھی شفاعت کریں گے، ماں باپ بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے. تو سوچیں جس نے نمازیں نہ پڑھی ان کی شفاعت کیا ہوگی؟ ہم تو کوشش کریں نا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ہمیں 20,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے، صبح 8 بجے اس کے رجسٹر پہ حاضری لگانی ہے، 5 بجے وہاں سے رخصت ہونا ہے، اس کا کام کرنا ہے. بیمار ہے تو اپلیکیشن دینی ہے، پھر چھٹی ملنی ہے. تو سوچیں جو رب سانسیں دے رہا ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، پورے بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے، اس رب کی آگے حاضری نہیں دینی. میں رات کو کسی نے مجھے میسج کیا قبلہ قاری صاحب، وہ بتا رہے تھے اپنی ریسرچ، سائنس کی ریسرچ جو ابھی حال ہی میں 2020 میں ہوئی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں لاکھوں روپے کی میڈیسن کھلائی جاتی ہے کہ انہیں سٹریس سے بچایا جائے، ٹینشن سے بچایا جائے، سکون انہیں ملے. قربان جاؤں اس رب کی جس نے اپنے محبوب کی امت کو مفت میں وہ دعائی دے دی. وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کر اپنے مریضوں کو دے رہے ہیں، اور حضور کو پتا تھا میری امت غریب ہوگی، مسکین ہوں گے، غربا ہوں گے، مزدور طبقے سے زیادہ ہوں گے. تو اللہ نے حضور کو وہ تحفہ دیا معراج کے اوپر. وہ کیا تھی؟ نماز. اور وہ ریسرچ بتا رہی تھی کہ جتنی دیر آپ سجدے میں زیادہ رہیں گے وہاں کی کھائی ہوئی میڈیسن سے زیادہ اثر ہوگا. یہ جتنی سٹریس آپ کے دماغ میں ہوگی وہ ساری ریموو ہو جائے گی اور دماغ کو طاقت ملے گی. وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کر وہ حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں سجدوں میں حاصل ہو گیا. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی میرے بھائیوں؟ جب دماغ میں سکون ہوگا تو دل میں بھی سکون ہوگا. یہ بے روزگار کی پریشانیاں، یہ اولاد کی پریشانیاں، یہ مال کی پریشانیاں، یہ بے سکونی، افراتفری، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آج روزگار نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں. ہم کہیں بھی چلے جائیں لوگ اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں. میں کئیوں سے پوچھتا ہوں میرے بھائی آج نماز کوئی پڑھی؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آج انگریز ہاسپٹل سے ریلیز ہو رہا ہے تو اس سے انہوں نے بتایا کہ یہ 3,000 پاؤنڈ تمہارا آکسیجن بل ہے. اور وہ اسلام پہ اسٹڈی کرنے والا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا ایک دن کا بل 3,000 روپے کہ مجھے وینٹیلیٹر پہ رکھا، ایک دن کا بل 3,000 پاؤنڈ میرا بن گیا. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا ایک دن کا 3,000 پاؤنڈ ہے، اور جو رب مجھے سالوں سے یہ سانس کی سہولت دے رہا ہے اس کا تو بل بہت میری باقی ہے، اس کا تو بل میں نے بہت ادا کرنا ہے. پتہ کیا چلا کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ نماز سے دوری ہے. اور نماز ہم پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتے. ابھی میں یہ تو پردے کی بات ہے، پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. جب تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے 6ٹھے وقت کی توفیق اللہ نہیں دے گا. جب ہم نماز میں کھڑے تھے میں بھی کھڑا تھا اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حشر دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، حشر کے دن کا تو مالک ہے، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا تو مالک ہے. آگے ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. جو پہلی نماز میں یہ دعا کرتا ہے اللہ اسے دوسری کی توفیق دیتا ہے.
جب وہ دوسری میں یہ دعا کرتا ہے اللہ اسے تیسری کی توفیق دیتا ہے. تو ایک نماز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ آپ نے نماز ظہر ادا کی ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ کام کے لیے چلے، آپ کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنی ہے، کہتے ابھی تو بھائی پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں عصر پڑھنی ہے. پہلے نماز آپ کو تلاش کر رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. پھر آپ نماز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جلدی جلدی وقت آئے میں عصر ادا کروں. جیسے عصر ادا ہوتی ہے پھر دعا کرتے ہیں مولا جلدی وقت لا کے میں مغرب ادا کروں. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اور آج ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں، ان دونوں چیزوں سے دور ہیں. یہ آستانہ علیہ چشتیہ شریف قاری عارف صاحب اپنی محبتوں سے سجا کر، مجھے پتا چلا مدارس بھی چلا رہے ہیں. یہی ہے، یہی حاصل ہے، یہی وصول ہے. اور میرے بھائیوں آج آپ کو نماز پہ بتایا، خواجگان کی بھی بات کروں گا، اس کا فارمولہ بھی دے کر جاؤں کہ نماز آسان کیسے ہوگی. عموماً ہم دن میں 2 3 4 دفعہ یا 1 2 دفعہ واش روم یوز کرتے ہیں نا. کبھی رفع حاجت کے لیے، کبھی چھوٹے پیشاب کے لیے، مختلف ضروریات کے لیے واش روم یوز کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر باہر آ جاتے ہیں. آپ نے ہاتھ نہیں دھونے. کھانا کھانے کے لیے واش روم سے نکلتے ہوئے، صبح منہ دھوتے ہوئے آپ نے پورا وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، امام بخاری نے بھی سے روایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، عرض کی حضور میرا روزگار بہت تنگ ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. حضور کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ٹائم وضو میں رہا اللہ تیرا رزق بڑھا دے. آج آپ نیت کر لیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور رات سوتے تک اپنا وضو قائم رکھنا ہے. ایک دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، دوسری دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، تیسری دفعہ ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں. آپ سٹارٹنگ میں فرسٹ ٹائم میں آپ ایک دن میں 10 دفعہ وضو کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صبح اٹھیں گے نماز کے بعد، نماز کے لیے وضو کریں گے اور سارا دن آپ کا وضو چلے گا اور وضو وہ ضائع نہیں ہوگا. سب سے مشکل جو ہمارے معاملات میں ہے نا وہ وضو کرنا ہے. نماز آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. جیسی اذان ہوگی، ایک ہمارے علماء کا بھی تھوڑا سا قصور ہے، وہ فجر میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اذان کے بعد زور میں بھی آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں. بندہ وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ عجیب عجیب خیال، مدینہ پاک جیسا عمل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے. ادھر اذان ہو رہی ہے، جیسی اذان ختم ہوئی ہے فوراً نماز کھڑی ہو گئی ہے. یہ ہمارے مسلک میں تھوڑا سا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں نقص ہے کہ جیسی اذان ہو 1-2 منٹ کا وقفہ ڈالیں. علماء بھی یہاں موجود ہیں، شاید یہ اس بات کی تصدیق کریں، ریجیکٹ کر دیں کہ اپنی مرضی ہے. جیسے اذان ختم ہو 1-2-3 منٹ کے وقفے میں، حد 5 منٹ کے وقفے میں، اب دیکھیں مغرب کی نماز ہے، جیسے اذان ہوتی ہے ہر بندہ مسجد کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، اور جیسے اذان ختم ہوتی ہے 1-2 منٹ میں تکبیر ہو جاتی ہے اور لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی 5 نمازوں میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے تو فوراً شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، نہیں ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہے، آدھے گھنٹے بعد جماعت. کیوں؟ یہ بلا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم اپنے کاموں میں لگ دیتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور یقین مانیں برائی سے بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے، کائنات کی ہر برائی سے بڑا گناہ نماز کو ترک کرنا ہے. ہم جھوٹ بولنے کو ایزی سمجھتے ہیں اور نماز کہتے کوئی بات نہیں پڑھی تو کون سا مسئلہ ہے. اور پھر ایک اور بڑا ضروری ہے، ایک ہمارے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے
ادارے میں ایسے لوگ نکل آئے ہیں جن کا آگے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. وہ مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ تیری میں نے مرتے دم کی نمازیں پڑھ لی ہیں. جب تک تو زندہ ہے نا تیری نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں مدینے میں. اور میں کہا خدا کا خوف کر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی پوری نہیں ہو رہی اور تو مریدوں کی پڑھنے پہ لگا ہو. پہلے اپنی تو پوری کر لے. یہ ایک لفظ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ ہمارے مرشد خانہ فرماتے ہیں ہم نے تیری نمازیں پڑھ لی. میں کہا مرشد آگے ہوگا تو اس سے آگے ہوگا. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. حالانکہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب بیٹھے, روزہ آپ کو معاف ہے اگر آپ بیمار ہیں, فرضی روزہ ہے معاف ہے. جب آپ صحت مند ہوں گے ایک روزہ رکھ لیں. کیوں جی؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں, روزہ آپ کو معاف ہے. آپ جب سفر پورا ہو جائے, رمضان کا روزہ فرض ہے, بعد میں آپ کفارہ ادا کریں, ایک روزہ رکھے پورا ہو جائے گا. لیکن نماز معاف نہیں ہے. بندہ کہتا ہے مولا بیمار ہو, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بیمار ہے لیکن نماز پڑھ. مولا کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ. مولا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, فرمایا لیٹ کر پڑھ. مولا لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا, فرمایا آنکھ کے اشاروں سے پڑھ, ہاتھ کے اشاروں سے پڑھ. مولا ہاتھ کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا, فرمایا آنکھ کے اشاروں سے پڑھ. مولا آنکھ کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا, فرمایا دل سے پڑھ. پڑھنی ضرور ہے. مجھے یہ بتائیں جب اتنی سختی نماز کے لیے اور پھر ہم اسے ترک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری زبانوں میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک شخص بابا جی حضور گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, میری کوئی مدد فرما دے. اس دن مال غنیمت میں کچھ بھی نہیں تھا, لنگر میں بھی کچھ نہیں آیا تھا, نذرانہ بھی کچھ نہیں تھا, آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. آپ نے دیکھا مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا, آپ نے اسے اٹھایا, 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی, پھونک ماری, اس کے پلو میں ڈال دیا. فرمایا گھر جا کر کھولی. جب وہ گھر جانے لگا تو دروازے پہ پہنچا, سوچنے لگا حضور نے فرمایا تھا گھر جا کر کھولی, اب اندر جا کر کھولوں یا باہر ہی کھولوں؟ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کھولتا ہے تو سونے کا ڈھیلا تھا. اس نے بیوی کو کہا لے سونا بنانے کا نقصہ مل گیا. اس نے باہر سے مٹی اٹھائی, ساری رات پڑھتا رہا, سورۃ اخلاص کی تسبیحاں پھیرتا رہا, لیکن وہ مٹی سونا نہیں بنی. جب پھونک مارے تو مٹی مٹی, پھر پھونک مارے مٹی مٹی, سونا نہ بنی. ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئے اور وہ مٹی سونا نہ بنی. صبح بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور ساری رات سورۃ اخلاص پڑھی, وہ مٹی سونا نہیں بن سکی. آپ نے 3 دفعہ پڑھی اور وہ مٹی سونا ہو گئی. تو میرے جد امجد کے وہ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کاش ساری رات تم نے سونے کے لیے محنت نہ کی ہوتی, اس رب کے آگے سر جھکایا ہوتا تو وہ مٹی سونا بن جاتی. کہتے میں نے حضور وہی عمل کیا جو آپ نے کیا ہے. فرمایا بیٹا بے شک کلام الہی ہے, قرآن اللہ کا ہے, باطنیت اللہ کی ہے, لیکن زبان فرید کی نہیں. یہ سونا بنانے کے لیے زبان بھی فرید کی لے کر آتا. اور زبان فرید کی بنتی کیسے ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تک یہ نہیں پڑھیں گے کیسے وہ مٹی سونا ہوگی؟ ہم ایرے غیروں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے ہوئے, اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. اور وہ عمل کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا. یہ بزرگان دین کی محبت ہے. خالی نعرے لگانے سے محبت نہیں ملتی. مجھے یہ بتائیں آج ہم ختم نبوت کی کانفرنسیں سجا رہے ہیں, کیا یہ کانفرنسیں ختم نبوت کی, یہ سیدہ صدیق اکبر کی ذات کو نہیں پتا تھا کہ ہم کانفرنسیں کریں اور ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے؟ انہوں نے جنگ یمامہ میں فرمایا
آج بدر والے بھی لڑیں گے, احد والے بھی لڑیں گے, فتح مکہ والے بھی لڑیں گے, ہجرت والے بھی لڑیں گے. کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا, حضور کی ناموس کے لیے لڑے گا اور جہاد کرے گا, اور اس جہاد میں اپنی جان کو پیش کرے گا. 27,000 سے زیادہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں 1.25 لاکھ منکران اسلام کو واسط میں جہنم کیا جا رہا ہے. کانفرنس کرنا آسان تھا یا جہاد کرنا آسان تھا؟ آج کانفرنس سے سجا کر ناموں کو کیش کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, کوئی آپ کی عزت لوٹ لے, بیٹی کی, بیوی کی, ماں کی یا کسی کی, آپ کہتے ہیں ہم کانفرنس کریں گے پھر فیصلہ ہوگا. کیا اس کا حل ہے کہ ریاست اس کا فیصلہ کرے؟ اگر ریاست فیصلہ نہیں کرتی تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے, جو اس کا شرعی فیصلہ بنتا ہے کرے. آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ان کی شان میں, ان کی آل کی, ان کے صحاب کی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور ہم کانفرنس سے کر وقت گزاری جا رہے ہیں. 70 سال سے ہم کشمیر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مثال وہی بنی کہ سامنے والے کا گھر جل رہا ہے, اس کے بچے جل رہے ہیں, اور ہم سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھائی ساتھ ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم آذربائیجان کو جا کر آزاد کروا سکتے ہیں, ان کے 3 شہر آزاد کروا سکتے ہیں, تو ہمارے لیے کشمیر آزاد کروانا کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ہمت کریں, ہماری افواج کو اجازت دیں. دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے پیچھے کھڑی ہوگی, اور آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. آپ کشمیر کو آزاد کروائیں, پھر برما کو آزاد کروائیں, پھر فلسطین کو آزاد کروائیں. کشمیر کے بعد ہم شام تک, لبنان تک, ہر ملک میں جا کر اپنے بھائیوں کو آزاد کروائیں گے. وجہ کیا ہے؟ صرف کانفرنس. میں نے بھی کئی اٹینڈ کی ہیں, صرف کانفرنس بس ہوئی, اجتماع ہوا, سب گھروں کو. سیکھا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آج پشاور میں غازی خالد ہمارا منتظر ہے, ہم نے اس بچے کے لیے کیا کیا؟ میرے سے وہ 1000 گنا بہتر ہے کہ اس نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا. اس ملعون کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا, اس کی قسمت ہاری کہ وہ امریکہ سے پاکستان کسی وجہ سے آ گیا. اس نے ایک ہی گولی مار کر بتایا کہ حضور کی ناموس کا فیصلہ اس طرح کیا جاتا ہے. یہ فیصلے اسی طرح ہوں گے. ریاست کچھ نہیں کرے گی تو وہ مائیں بانجھ نہیں ہوگی جنہوں نے غازی علم و دین شہید کو پیدا کیا تھا. آپ دیکھیں نا, بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کرتے رہے ساری زندگی؟ ٹانگیں نہیں تھی, بڑے بڑے پیر, سجادگان, سادات گھرانے کے چشمہ چراغ ان کے جنازے میں انتظار کر رہے تھے کہ عاشق کا جنازہ آ رہا ہے. وہ عاشق جس نے ساری زندگی پہرا دیا. اب ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم نے جس طرح خواجہ صاحب کا عرس منایا, اس میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ حضور کی ناموس پہ پہرا دینا. اور یہ پہرا نہیں ہے کہ ہم جلسے جلوس کرتے رہے, نہیں. پہرا یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ جو نبوت کا اعلان کرے وہ کافر ہے, جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ کافر ہے. بچوں کے ذہن میں ڈالے. اب میرے ذہن میں کس نے ڈالا تھا؟ میرے بزرگوں نے. کوئی نکال کر تو دکھائے. جان نکال سکتا ہے, یہ خیال نہیں نکال سکتا. ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو 2 چیزیں ضرور سکھائیں. پہلا, باقی کام تو علماء کرتے ہیں, لیکن آپ کے ذمہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے اسے وضو کروانا سکھانا ہے کہ وضو بیٹا کیسے کرتے ہیں, پھر بسم اللہ پڑھنا سکھانا ہے, پھر کلمہ شریف پڑھنا سکھانا ہے. ساری زندگی وہ اس کی نسلیں جس ٹائم پہ پڑھتی جائیں گی آپ کو ثواب ملتا جائے گا. یہ عمل انہیں سکھانا ہے. ساتھ ختم نبوت کا چند سوال ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے, ہمیں کس نے پیدا کیا, ہماری آخری کتاب کون سی ہے, حضور کے بعد کیا نبی کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ چند سوال ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری پہلی کتاب میں جو ہے اردو کی پہلی کتاب میں یہ سوال جواب تھے. میرے کئی بھائیوں نے پڑھے ہوں گے. ابھی تو خیر نصاب بھی چینج ہو گیا, لیکن اس زمانے میں 92 93 کی میں بات کر رہا ہوں.
88 کی 89 کی اس زمانے میں یہ کتابوں میں تھے. تو یہ مسئلے اپنی اولاد کو سکھائیں. باقی تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, آپ سے قرآن بناتے ہیں, عالم دین بناتے ہیں, لیکن یہ ضرور عمل سکھائیں. باقی تو سارا ماشاءاللہ دین سیکھتے ہیں. آج وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیں, مجھے پتا چلے کہ ان باتوں پہ کس نے عمل کیا. ہم نماز پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اس رب کے آگے یہ دعا مانگے کہ مولا ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی دے. لیکن آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہوں گے نا وہ کام ہو رہے ہوں گے. یہ اتنا بڑا فارمولا, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, پھر خیال آتا ہے شاید یہ نہ ہو, وہ سب سے پہلے ہو جائے گا. یہ تاثیر بن جائے گی, پھر زبان میں وہ اثر پیدا ہو جائے گا. لوگ آپ کی بات کو فالو کریں گے, مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ کہ تو رب کی مان, مخلوق تیری مانیں گے. اور یہی فرمان حضور گنج شکر کا ہے, یہی فرمان خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو پتا چلا کہ اجمیر میں ایک راب آ گیا, تو پھر مریدوں نے بتایا حضور بہت پہنچا ہوا ہے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ چلے, اس سے ملاقات کی, اس سے پتا چلا کہ خواجہ معین الدین چشتی آ رہے ہیں. وہ آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گیا, آپ کو لیا, اجرے میں آ گیا, آپ اس سے ملے, فرمایا بہت پہنچا ہوا ہے تو معین تیرے پاس آیا, کچھ کھلائے گا نہیں؟ اس نے بغل میں ہاتھ ڈالا, ایک سیب آیا. آپ نے سیب کی طرف دیکھا اور بجٹ میں آ گئے. اس کے ہاتھ سے سیب پکڑ لیا, فرمایا اور لا. جب اس نے دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ خالی تھا. تو فرمایا اب کیا ہوا؟ کہتا ہے جہاں سے پہلے لایا تھا اب وہاں نہیں ہے, وہاں پہ نہیں ہے. مریدوں نے عرض کی حضور یہ سیب کہاں سے لایا؟ فرمایا جنت کے گوشے, سیبوں کے, وہ جنت کی حدود سے تھوڑے سے باہر تھے اور اس نے وہاں سے توڑ کر لایا. لیکن میں نے جب سیب کی طرف دیکھا تو میں نے اللہ سے دعا کی, مولا کافر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر مجھے پتا چلا کہ یہ جنت میں نہیں تھے, یہ باہر تھے, کہ وہ درخت اتنا وسیع تھا کہ وہ حدود سے باہر نکل گیا. میں نے اسے ہاتھ سے اندر کیا تو جب اس نے دوبارہ ہاتھ وہاں لے کر گیا اور ہاتھ باہر نکالا تو خالی تھا. تو وہ رہا, پریشان ہو گیا. کہا معین اپنے علم سے میرا علم سخت کر لیا. فرمایا نہیں, میں تجھے وہ علم دے کر جاتا ہوں کہ تو آگے جنت کے گوشوں میں سے سیبوں کے جو پھل تھے وہ توڑ کر لاتا تھا. اب جو علم میں تجھے دیتا ہوں, جب تو اس پہ عمل کرے گا تجھے جنت بھی ملے گی اور وہ سیب کھانے کو بھی ملے گی. تو ایک دم پریشان ہو کر کہتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو میری 40 سال کی عبادت میں مجھے نہیں ملا؟ فرمایا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ فرمایا تو مسلمان ہو جا, اللہ تجھے مقام اور بہتر دے دے گا. یہ ان کا تبلیغ کا عمل تھا کہ انہوں نے کفار کو مسلمان کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دولت سے نوازا. تو آج وہ لوگ اربوں میں چلے گئے, ان کی نسلیں. اور مجھے یہ بتائیں, ان لوگوں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, عبادات کی, صدقہ خیرات کیا, تو کیا انہیں اجر نہیں ملے گا؟ ملے گا. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے. جو شریعت کا پابند نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. مختصر سی ایک عرض کرتا چلو کیونکہ وقت مخصوص سا ہے. مجھے جتنا کہا گیا میں اس میں ہی رہ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا. 9 منٹ ابھی بچے ہیں, انشاءاللہ اسی میں بات کو مکمل کرتا ہوں. کہ بابا جی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا زکوٰۃ دینی ہے. فرمایا زکوٰۃ 3 قسم کی ہوتی ہے. تو وہ دنا تھا, اس نے کہا حضور ایک تو سنی ہے, 2 کی تفسیر بتائیں, بلکہ تینوں کی بتائیں. آپ نے فرمایا زکوٰۃ شریعت, طریقت اور حقیقت. مختصر سا عرض کروں گا کیونکہ واقعہ طویل ہے, وقت نکل جائے گا. عرض کرتا حضور شریعت کی زکوٰۃ. فرمایا 2.5%. شریعت کی زکوٰۃ, تم اگر زندگی شریعت پہ گزارے ہو تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. اگر تم زندگی شریعت کی گزارتے ہو اور ساتھ طریقت کی زندگی گزارتے ہو تو پھر 97.5% 100 میں سے دے دو.
پہلی کیا؟ شریعت، دوسری طریقت کہ شریعت میں 2.5% دینا ہے، جتنا مال ہے 2.5% دے دو۔ اگر تم طریقت کی زندگی شریعت کے ساتھ گزارتے ہو تو پھر 97.5% دے دو۔ اگر شریعت کے ساتھ طریقت کی زندگی گزارتے ہو اور طریقت کے ساتھ حقیقت کی زندگی گزارتے ہو تو 100 کا 100 ہی اللہ کی راہ میں دے۔ پتہ کیا چلا؟ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی زندگی گزارتا ہے اور ساتھ طریقت کی گزارتا ہے اور حقیقت کی گزارتا ہے۔ اس کا حضور پھر کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ فرمایا تو نے سیدہ صدیقہ اکبر کو نہیں دیکھا؟ جنگ تبوک میں سارا مال حضور کی بارگاہ میں دے دیا اور حضور نے فرمایا اے میرے صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا ہوں۔ پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ عرض کی حضور گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یہ زندگی ہے۔ ہم جو چرسی بھگی شریعت سے باہر لوگ دیکھتے ہیں ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ راستے میں میرے مینیجر صاحب اور یہ ٹیم کہہ رہی تھی کہ ووٹ، میں کہ تمہیں پتہ ہے ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کا مطلب ہے بیعت۔ جب تم کسی کو ٹھپا لگاتے ہو نا اس کی بیعت کرتے ہو، اور بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گناہ اور ثواب میں تم شامل ہو۔ اگر اس نے کوئی غلط عمل کیا وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ بیعت یہ جو آج ہمارا جدید سسٹم ہے اس کو ووٹ کاسٹنگ کو بیعت ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈال دیا وہ سربراہ مقرر ہو گیا۔ صحابہ نے ووٹ ڈالا ہی تھا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق وقت خلیفہ بنے، خلافت کا دور یہ ووٹنگ پہ ہی تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات یہ ووٹ پہ ہی تھا۔ سلیکٹنگ تو کرنا تھا کہ اس کو سلیکٹ کریں، یہ ہم سے بہتر ہے، ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ تو آج وہ قول و عمل کی جو بات ہے وہ امام کی اطاعت ہے، وقت کے حاکم کی۔ تو ہم نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، ہم کس کو ووٹ دیں جو دین کا کام کرے، جو امت کی اجماع کا کام کرے، امت کے اتفاق کا کام کرے، ختم نبوت پہ پیرا دے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں اپنے بابا جی کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کیونکہ میرا وقت تقریباً نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں نے آتے ہی قرآن پاک کی آیت پاک کا تلاوت کی تھی اور عرفان اللہ کا ذکر۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ میرا ایک سوال تھا کہ اللہ تو نے حضور کے ذکر کو بلند کیا تو ذکر بابا فرید کیسے بلند ہو گیا؟ ذکر معین الدین کیسے بلند ہو گیا؟ ذکر خواجہ علی اجمیری کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا جو میرے محبوب کا ذکر کرتا جائے گا اس کا ذکر بلند ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کے محبت کرنے والے، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے، حضور کی دین کی تبلیغ کرنے والے، ان کا ذکر حضور کی وجہ سے بلند ہوتا جائے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں ویگ فریقہ مٹی کھلی، مٹی اتے، مٹی ڈولی، مٹی ہسے، مٹی روے، انت مٹی، مٹی روے، نہ کر بندیا میری میری، نائے تیری، نائے میری، چار دنہ دا میلا دنیا بعد وچ بنی مٹی دی تیری، نہ کرے تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر، تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات بات تکل نہ کر، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب مٹی مٹی، مٹی دیا بندیا کھاتی تیری بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، دے بھی مٹی رات بھی مٹی تیری اچھی، ذات بھی مٹی، مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی، مٹی دے دیکھ فریدا مٹی ڈلی،
ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਠੀ ਡੁੱਲੀ ਜਿੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਏ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗਏ। मेरे भाइयों, अपने वक्त को उस रब से आगे सजदों में पेश कर दो। यकीन माने दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और एक दुआ याद करें, जब हाथ उठाएं ये दुआ मांगा करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ याद करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकतें मिलेगी और आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल कब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ी व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अजीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन, या माल के कुल, या रखाल के कुल, या रास के कुल, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक फरमा, हमें सजदों की तौफीक फरमा, अपनी पाक किताब कुरान पाक की तलावत की तौफीक फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहदायतों को हदायत अता फरमा। अल्लाह हम सब की माली रूहानी जिस्मानी गैबी मदद अता फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। हजूर सैयदना का नबी पाक की बारगाह मुकद्दसा की हाज़िरी नसीब फरमा, आप काबाशी का तवाफ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बुल इज़्ज़त, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, हमारी जिंदगी की खताओं को माफ फरमा। अल्लाह हमें दीन पे चलने वाला बना दे, शरीयत पे जिंदगी गुजारने वाला बना दे। हमारे तौफीक अता फरमा कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, अपने बहन भाइयों से प्यार कर सके, छोटों से मोहब्बत कर सके। या रब्बल आलमीन, तू हमसे राजी हो जा, तेरे प्यारे महबूब को हमसे राजी कर दे। अल्लाह दुनिया से जाएं तो हजूर की शफाअत नसीब फरमाए, कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के जवाब आप देने की तौफीक फरमाई, कब्र में हजूर की शफाअत नसीब फरमाई, कब्र में हजूर की ज़ियारत नसीब फरमाई, कब्र में हजूर की पहचान नसीब फरमाई। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान अता फरमा। बिलखसूस मुझे कहा गया, अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, अल्लाह जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। जिन बहनों के भाइयों के रिश्ते नहीं हुए नेक सबब अता फरमा, और जिन भाइयों के पास औलाद नहीं रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जिनके पास बेटे नहीं मौला उन्हें बेटे अता फरमा, जिनके पास बेटियां नहीं मौला उन्हें बेटियां अता फरमा। और आप सब मिलकर मेरे लिए और मेरे वालिद मोहतरम किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शेखर रहमतुल्लाह अलैह दीवान साहब के लिए सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र दराजी फरमा। आमीन। अल्लाह दीवान साहब का साया खानदान चिश्त पे कायम और दायम फरमा। अल्लाह उन्हें हजूर गंज शक्कर के आस्ताने की दिन रात खिदमत की तौफीक फरमा, उनके साथ ज़िंदगान को उनसे मोहब्बत की तौफीक फरमा, उनके साथ मिलकर आस्ताने फरीद की खिदमत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बाबा साहब की औलाद की खैर अता फरमा, अल्लाह इस खानदान को इत्तफाक मोहब्बत नसीब फरमा, और हजूर गंज शक्कर की बारगाह की तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक फरमा। अल्लाह तू मालिक है, तू खालिक है, तू राज़िक है, हमारे दिलों के हाल को जानता है। मौला हमारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा। फरीदा दस्तगीरा बादशाह मुर्शिदा ख्वाजा अस्तु फैले रहमत लिल आलमीन चश्मे करम वर्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और इस मदरसे के नाल तमाम मुंसलिकीन और तमाम हाज़रीन असी